بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان مبارک کے دوسرے جمعے میں عموماً زکوٰۃ کے متعلق باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہر مسلمان کے اوپر 5 احکامات فرض کیے ہیں۔ ان میں سے ایک فرض ہے نماز، اور دوسرا فرض ہے زکوٰۃ، اور تیسرا فرض ہے روزہ، اور ایک ہے حج، اور پھر کلمے کی اللہ رب العزت والجلال کی گواہی دینا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے ہر ایک کے اوپر فرض رکھے ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان و حج البیت۔ اور اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کا جو مذہب ہے، پورے مذہب کی بنیاد ان 5 ستونوں کے اوپر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کے 5 ستونوں کی، اسلام کی عمارت کی بنیاد ان 5 ستونوں کے اوپر قائم ہے۔ ان میں سے ایک ستون ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاکی کے، اور اسی طریقے سے تطہیر کے معنی زکوٰۃ کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو اللہ رب العزت والجلال جہاں پر ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، وہاں پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے مال دیا، انسانوں کے پاس مال جمع ہوا ہے، انسان کی اس کے پیچھے محنت لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال ہم نے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہیں ایسا نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ مال اس کا ہے، بلکہ اس مال کے بھی حقیقی مالک ہم ہی ہیں۔ وہ مال ہم نے ہی اس کو دیا ہے، اس کے پیچھے اس کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ ایمان والے وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال اور بھی بہت ساری جگہ پر قرآن مجید میں نماز کے ذکر کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی زکوٰۃ 20 دوسرے مذاہب میں بھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ زکوٰۃ کا حکم تھا، کہ لیکن زکوٰۃ کے حکم کے تعلق سے یہ بات تھی کہ زکوٰۃ ادا تو کی جاتی تھی، لیکن ان کی ادائیگی ایسی تھی کہ وہ لوگ غرباء اور ان کے مساکین یا ان کے فقراء میں وہ زکوٰۃ تقسیم نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے حکم تھا کہ اس زکوٰۃ کو لے جا کر کہیں پہاڑ کے اوپر رکھ دیں، اور اس زکوٰۃ کی رقم کو آسمان سے آگ آتی تھی، آ کر اس کو کھا لیتی تھی۔ اگر آگ نے اس زکوٰۃ کو کھا لیا، اس مال کو کھا لیا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس یہ عبادت مقبول ہو چکی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس عبادت کو قبول کر لیا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کے لیے ایک فائدہ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ جو مالدار ہیں وہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی،
اور پھر اس زکوٰۃ کو ایسے آسمان سے آگ آ کر نہیں کھائے گی، بلکہ اس امت کے جو غریب ہیں، اس امت کے جو مفلس لوگ ہیں، وہ لوگ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے، اس زکوٰۃ کے مال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو یہ زکوٰۃ کے مال کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے نظام آئے کہ جتنے بھی بہت سارے ایسے ہی جیسی حکومتیں آئیں، وہ سب چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر مالی اعتبار سے برابری ہو جائے، سب لوگ مالدار ہو جائیں، کوئی دنیا کے اندر غریب نہ رہے، کوئی مسکین نہ رہے، کوئی فقیر نہ رہے، بلکہ مال و دولت کے اندر سب لوگ برابر ہو جائیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے نظریے پیش کیے کہ ایسا کر لیں کہ ساری زمینیں حکومت لے لیں، اس کے بعد وہ حکومت سب کے درمیان تقسیم کرے، اس کی وجہ سے لوگ غریب لوگ ختم ہو جائیں گے، غربت لوگوں کے درمیان سے ختم ہو جائے گی، سب لوگ مال و دولت کے اندر برابر ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے بندوں کے اندر رزق کے اندر ایک کو دوسرے کے اوپر اللہ نے خود فضیلت دی کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ رب العزت والجلال نے رزق کے معاملے میں ایک بندے کو دوسرے بندے کے اوپر اللہ نے خود فضیلت دی۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کے اندر یہ زکوٰۃ کے حکم کو نازل فرما کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکوٰۃ کے حکم کو نازل فرما کر اس امت کے غریب طبقے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے زکوٰۃ کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو زکوٰۃ ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس حکم کی فرضیت نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے یہ زکوٰۃ کی فرضیت برابر ادا ہوتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو بھی صاحب نصاب ہوتے تھے برابر زکوٰۃ ادا کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، تو لہذا امت کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ زکوٰۃ کی فرضیت اسی طریقے سے اس کے اوپر عمل ہوتا آ رہا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل ہوا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ اللہ رب العزت والجلال زکوٰۃ کیوں فرض کیے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جب مال و دولت کماتا ہے، پیسے کماتا ہے، تو اس کے دل میں پیسوں کی محبت بیٹھ جاتی ہے، مال و دولت کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال چاہتے ہیں کہ بندہ خرچ کرنے والا بنے، ایسا نہ ہو کہ وہ بس جمع ہی کرتا رہے، جمع ہی کرتا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے کا مزاج خرچ کرنے والا مزاج بن جائے یہ، اور اس کے دل سے مال و دولت کی جو محبت ہے وہ محبت نکل جائے۔ اور وہ کیسے نکلتی ہے؟ جمع کرتے رہتا ہے تو آدمی مال کی محبت بھی بڑھتے رہتی ہے، لیکن جب مال خرچ کرتے رہتا ہے تو پھر مال کی دولت بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے انسان کے دل سے مال و دولت کی محبت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ کے حکم کو فرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹوں کے اوپر اناج، اونٹوں کے اوپر مال، بہت زیادہ مال آتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تقسیم کرے۔ تو بہت ساری دفعہ پر بہت زیادہ مال و دولت آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام ہونے سے پہلے سارا کا سارا مال صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا کہ ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مال سے کوئی محبت نہیں تھی، مال و دولت سے محبت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے وہ اپنا حصہ نکال کے رکھ سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے کوئی رات ایسی ہو جائے کہ رات ہونے کے بعد بھی نبی کے گھر میں کوئی چیز باقی رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو لہذا آدمی اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کرے گا اپنے مال کو، اپنے پیسوں کو، اس کی وجہ سے آدمی کے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی، اس لیے کہ مال محبت کرنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مال
دنیا جب سے شروع ہوئی ہے ہر ایک کے پاس مال آتا ہے، آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک آدمی کے پاس ہی مال و دولت رہنے والی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج آدمی کے پاس مال ہے، کل اگر اس کا انتقال ہو گیا تو مال اسے ختم ہو جائے گا، اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے مال۔ تو اس لیے ایک مال فنا ہونے والی چیز ہے، ایک عارضی چیز ہے، اس کی محبت میں نہیں پڑنا چاہیے، اس سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا، اور اس لیے بھی نازل کیا کہ آدمی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ لوگ کھانے سے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، کھانے پینے کی ضروریات ان کے پاس نہیں ہیں، تو لہذا ان کی مدد بھی ہو سکے، اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل کیا۔ زکوٰۃ یہ، اب جیسے نماز کی عبادت ایسی ہے کہ آدمی دن میں 5 مرتبہ ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی عبادت ایسی ہے کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر آدمی مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور پھر آدمی کا بالغ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کا مالدار ہونا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے آدمی کا مالدار ہونا، اور صرف مالدار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی کا صاحب نصاب ہونا بھی ضروری ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ جیسے جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر اگر کسی کے پاس مال و دولت جمع ہوگی تو یہ آدمی مالدار سمجھا جائے گا، چاہے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی رکھی ہوئی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے جو روپیے ہوتے ہیں جتنے، اتنے روپیے اگر اس آدمی کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ پھر اس کے پاس یہ جو مال رکھا ہوا ہے، یہ مال آدمی کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر 1 سال پورا گزرا ہوا ہونا بھی ضروری ہے، اور یعنی ایسا نہیں کہ آج آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے اتنے پیسے آ گئے تو فی زمانے نا 1 تولہ چاندی کی جو قیمت ہو رہی ہے وہ 2700 روپے ہو رہی ہے، 1 تولہ چاندی 2700 روپے ہے اس کی قیمت۔ تو جب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ روپے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ، یعنی آدمی کے پاس اس کا گھر ہے رہنے کے لیے، اور اس کی سواری ہے، اس کے کپڑے ہیں، گھر کے اندر برتن ہیں، دوسرے ضروریات کے سامان ہیں، یہ ضروریات کے سامان کے حد سے آدمی کے پاس 1.5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ سال بھر ان پیسوں کو وہ استعمال نہیں کرتا، یا پھر 1.5 لاکھ روپے تو رکھے ہوئے نہیں ہے بلکہ 52.5 تولہ چاندی رکھی ہوئی ہے، یا صرف یا اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سونا ہے، تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑی چاندی ہے، کہ ان تینوں کی ملا کر اس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے بن جاتی ہے، اور وہ آدمی کے پاس رکھی ہوئی ہے، سال اس کے اوپر گزر گیا ہے، یعنی گزشتہ رمضان میں اس کے پاس یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی تھی اور آج پھر رمضان آ گیا، تو لہٰذا آج تک بھی اس نے اس میں سے کوئی چیز بھی استعمال نہیں کی، وہ پیسے ویسے رکھے ہوئے ہیں، چاندی ویسی رکھی ہوئی ہے، سونا ویسا ہی رکھا ہوا ہے، تو یہ آدمی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ تو لہذا اب سال کی گزرنے کے بعد ایسے آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا کہ 1.5 لاکھ روپے ہوں، ایسا اگر آدمی کے پاس 1.5 لاکھ روپے چاہے وہ رقم کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ، اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا اور وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی اب اس کے گھر کے خرچے میں اس کی استعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی بھی چیز میں اس کی استعمال کی ضرورت نہیں ہے، بس رکھے ہوئے ہیں وہ پیسے اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، تو لہذا اس 1.5 لاکھ روپے کی سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس کا جو 40واں حصہ بنتا ہے وہ 40واں حصہ زکوٰۃ میں اس کو دینا پڑے گا۔ اور ایسے ہی آدمی کے پاس صرف پیسے رکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ میں نے جیسے کہا کہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے،
لیکن ایسا ہے کہ سال بھر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی، لہٰذا ایسے آدمی کے اوپر بھی یہی سمجھا جائے گا سال کے گزرنے کے بعد کہ یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کو اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے بتلائے جاتے ہیں کہ اگر صرف چاندی رکھی ہوئی ہے تو چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، صرف پیسے رکھے ہوئے ہیں تو پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا پھر 3 چیزیں ایسی تھوڑی تھوڑی رکھی ہوئی ہے کہ ان کی قیمت 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، اگر سال نہیں گزرا تو سال کے گزرنے سے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، بلکہ سال کے گزرنے کے بعد ہی اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جن کو اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں مال و دولت دیا تھا، سونے چاندی دی تھی، اور وہ لوگ اس کو بس ویسے ہی جمع کر کے رکھ دیے، تو اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے دن وہ تمام مال و دولت کو کہ جس کی دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا لے جا کر اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، ڈال کے اس کو بہت زیادہ تپائیں گے۔ جب وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا تو پھر اسی سونے چاندی کو لے کر اللہ اس کی پیشانی کو داغیں گے، اس کے پہلوؤں کو بازوؤں کو داغیں گے اسے۔ یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال عذاب دیں گے کہ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے دن ان کو ایسا سخت ترین عذاب دیں گے۔ ھذا ما کنزتم، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جب تم خزانہ جمع کر کے رکھے تھے لہذا اس کا مزہ چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ اس طریقے کا عذاب دے کر اللہ رب العزت والجلال ان لوگوں کو بتلائیں گے کہ لہذا تم اس کا مزہ چکھو، اس عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ بہت سخت ترین عذاب ہے صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے ہر سال آدمی کو جو اس کے پاس مال و دولت ہے اس کا حساب کر کے اس سے زکوٰۃ ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ رہتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں ویسے زکوٰۃ کے، لیکن کس کو دینا چاہیے زکوٰۃ؟ آدمی کہ ایک اصول ہے شریعت کی نظر میں کہ آدمی اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یعنی آدمی جن سے پیدا ہوا، والدین ہیں، دادا دادی ہے، اوپر کے نانا میں، ایسے لوگوں کو آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا جن سے وہ پیدا ہوا ہے، اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جیسے اس کے بیٹا بیٹی ہے، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، ان کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کی علامت یہ ہے کہ آدمی اس رقم کا کسی کو مالک بنانا اصل ہے۔ زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا اصل ہے، یعنی آدمی کی زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب وہ سامنے والے کو اپنے ان پیسوں کا مالک بنا دے۔ جیسا ہی وہ ان پیسوں کا مالک بن جائے گا تو لہٰذا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور بھی مسائل خصوصاً رمضان کے مواقع پہ چلتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں مساجد کے اندر کہ وہ شادی کے بہانے سے آتے ہیں کہ ہم شادی، ہمارے گھر میں بچی کی شادی ہے، لہذا غریب ہے بچی، تو اس بچی کو کیا ہے ہمیں زکوٰۃ کے پیسے دے دیجیے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھا کے انہیں زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں، لیکن وہ بچی خود کیا ہے پہلے سے، اگر اس لیے کہ آج کل لوگ سال ہر سال سے کیا ہے بچیوں کی شادیوں کے لیے رقم جمع کرتے ہیں، لہذا اس بچی کے پاس اگر پہلے سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں 1 سال پہلے سے، یا سونا ہے یا چاندی ہے، جو کچھ بھی اس بچی کے نام کے اوپر اگر 1.5 لاکھ ہے تو بچی پہلے سے صاحب نصاب ہے۔ اگر ہم ایسی غریب بچی کو، چلو غریب بچی ہے اس کی شادی ہو جائے گی، اس کا کام بن جائے گا سمجھ کے زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پہلے سے وہ صاحب نصاب ہے خود وہ بچی۔ تو اس لیے پہلے
ہم اگر جہاں تک ہو سکے ہم تحقیق کر سکتے ہیں تو تحقیق کر لینا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں تک ہماری زکوٰۃ پہنچ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صاحب نصاب تک ہماری زکوٰۃ نہیں پہنچے گی تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کا ہم میں سے ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں زکوٰۃ کے کہ مسجد کے اندر زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، عام مدارس کے اندر کچھ مستحق طلباء رہتے ہیں تو ہم تحقیق کر کے کہ ان کے والدین کے بارے میں یا پھر وہ مدرسے کے تعلق سے ہم کیا ہے تحقیق کر لینا چاہیے پہلے کہ واقعی مدرسہ اس زکوٰۃ کی رقم کا مستحق ہے یا نہیں۔ پہلے ہم اس بات کو کیا ہے تحقیق کر لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دور دراز سے آ جاتے ہیں، ان کی ہمیں تحقیق نہیں رہتی، کوئی دوسرے اسٹیٹ کے رہتے، دوسرے شہر کے رہتے، آ کے بس مدرسے کے چندے کے لیے ہمارے سامنے اپیل کر دیتے تو ہم انہیں بھی کیا ہے زکوٰۃ کی رقم فوراً دے دیتے۔ لہذا معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی مدرسہ کہاں ہے، کتنے بچے ہیں، کیا یہ مدرسہ مستحق ہے یا نہیں ہے دینے کا زکوٰۃ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم رمضان کے موقع پہ جو اکثر مساجد کے مدارس کے سفراء آ جاتے ہیں چندے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ موقع پہ پورے اکثر مسلمان زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہیں تو مدارس کے سفراء اور بھی بہت سارے ضرورت مند لوگ اپیل لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمیں ہماری مدد کیجیے، زکوٰۃ کی رقم سے ہماری مدد کیجیے۔ تو غریبوں کے پاس دینے سے پہلے جو مانگنے کے لیے آتے ہیں آپ کو تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اگر تحقیق کیے بغیر دیں گے اور وہ پہلے سے صاحب نصاب ہوں گے تو پھر آپ کی زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی۔ گزشتہ سالوں میں ایسے بہت سارے ویڈیوز دیکھے گئے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک آدمی 500 روپے کے ایسے بڑے بڑے کیا ہے گڈیاں بنا رہا ہے، ایسے ایسے نوٹوں کے اس کے پاس بنڈل رکھے ہوئے وہ نکال رہا ہے، جمع کر کے رکھ رہا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن پیسے نکال کے کیا ہے جمع کر رہا، گن رہا ہے اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو رکھ رہا ہے۔ تقریباً لاکھوں روپے کی رقم اس کے پاس جمع ہوئی تھی۔ تو وہ شخص لوگوں کے گھروں کے پاس آ کر، مساجد کے پاس آ کر پھر زکوٰۃ کی رقم کو پوچھتا ہے، اور اگر ہم بغیر تحقیق کے اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر زکوٰۃ دے دیں گے تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پہلے تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ غریب ہے، اور جو جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سال بھر میں جو غریبوں کو ہم دیکھتے رہتے، مسکینوں کو ہم دیکھتے رہتے، ان کی بھی کیا ہے ظاہری حالت کو دیکھ کر ہرگز ہمیں کیا ہے زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، بلکہ تحقیق کر کے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ چاہے مدارس میں دو، چاہے کسی غریب بچی کی شادی میں دو، چاہے کسی دور دراز سے آئے ہوئے مدرسے کے سفیر کو دو، ہر ایک کو تحقیق کرنے کے بعد ہی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیں۔ اس لیے کہ اگر بغیر تحقیق کے دیں گے اور وہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہوگا تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، لہذا خلاصے کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے زکوٰۃ کو اسلام کا دوسرا فریضہ بتلایا ہے۔ زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا کہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکل جائے، اور پھر آج کے زمانے میں صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 1.5 لاکھ روپئے ایسے رکھے ہوئے ہوں جو اس کی ضرورت سے زائد ہو اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہو، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے وہ 1.5 لاکھ روپئے بنتی ہے، 1 تولہ چاندی 2700 روپئے، تو لہذا اس حساب سے 1.5 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں اور وہ ضرورت سے زائد ہے تو لہذا اور 1 سال بھی اس کے اوپر گزر گیا تو فوراً ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔